مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی۔ وہ مہندی جو ہر لڑکی کے لیے خوشیوں اور محبت کی علامت ہوتی ہے، مگر میرے نصیب میں شاید وہ خوشیاں لکھی ہی نہیں تھی۔ میری شادی ایک عام سی ترکیب میں ہوئی تھی، نہ کوئی خاص اہتمام، نہ کوئی رنگ و رونق، بس چند عزیز و اقرب اور ایک سادہ سی ترکیب۔ میری ماں کا چہرہ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات سے لبریز تھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، بیٹی صبر کرنا، عورت کی اصل زینت اس کا صبر ہوتا ہے۔ میں نے ان کی بات دل پر باندھ لی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا صبر میری آزمائش کا سب سے بڑا سبب بن جائے گا۔ میرا شوہر فہد پہلی ہی رات سے ایک عجیب مزاج کا مالک نکلا، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی محبت، بس ایک سرد مہری، ایک اجنبیت جو ہر پل میرے ارد گرد حاوی رہتی۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا، شاید میری خدمت اور محبت اس کے دل میں میرے لیے جگہ بنا لے گی، مگر میں غلط تھی۔ شادی کے چند ہفتے بعد ہی اس کے اندر کی سختی ظاہر ہونے لگی۔ وہ بات بات پر غصہ کرتا، میری ہر کوشش کو حقیر جانتا، اور جب میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو کہتا زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام بس میری خدمت کرنا ہے۔ میری ساس اور نندیں بھی کام نہ تھی، وہ مجھے ہر وقت کام میں الجھائے رکھتی، کبھی کھانے میں نقص نکالتی، کبھی میری صفائی پر انگلیاں اٹھاتی، اور سب سے بڑھ کر میری عزت نفس کو ہر وقت روندنے کی کوشش کرتی۔ اگر میں رو بھی پڑتی تو کہتی یہاں رونے دھونے سے کچھ نہیں ملنے والا، اگر یہاں رہنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، اور میں صبر ہی تو کر رہی تھی، دن رات، ہر پل، ہر لمحہ۔ پھر رمضان آیا تو میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید روزے کی برکت سے میرے شوہر کا دل نرم پڑ جائے گا، شاید میرا صبر رنگ لے آئے، مگر میری امیدیں پھر ایک بار بیکار ثابت ہوئی۔ فہد کو میری عبادتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتا، رات کو دوستوں کے ساتھ باہر رہتا، اور جب گھر آتا تو اپنے غصے اور جنجلاہٹ کا شکار رہتا۔ میں دن بھر روزے کی حالت میں گھر کے سارے کام کرتی، سحری بھی سب کے لیے بناتی اور افطاری بھی، مگر جب افطاری کا وقت آتا تو میرے لیے کچھ نہ بچتا۔ میں کبھی کبھی بچا کچا کھا کر روزہ کھولتی، اور کبھی خالی پانی سے۔ ایک دن ایسا آیا جب میں نے کچھ زیادہ کمزوری محسوس کی۔ سارا دن گرمی میں کام کیا تھا اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے فہد سے کہا، اگر آج افطاری کے لیے کچھ لے آؤ تو اچھا ہوگا، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا، میری بات سن کر اور غصے میں آ گیا۔ میں کوئی تیرا نوکر نہیں ہوں جو تیرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤں، جا جہاں سے دل کرے کھا لے۔ اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ میرا سر چکرا گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ گھر تمہارا نہیں، میرے باپ کا ہے، اور اگر تمہیں اتنی ہی بھوک لگتی ہے تو نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے دروازہ کھولا اور میرے بازو کو جھنجھوڑ کر مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں ننگے پاؤں روزے کی حالت میں بنا کسی سہارے کی گلی میں کھڑی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں اٹھائے اور چلنے لگی، بے سمت، بغیر کسی منزل کے۔ میرے ارد گرد لوگ افطاری کی تیاریوں میں مصروف تھے، ہر طرف خوشبوئیں تھیں، کھانے کی مہک تھی، اور میں خالی پیٹ پیاس کی شدت سے بے حال سوچ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ میرے لیے تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، آسمان پر ہلکی سرخی پھیل رہی تھی، اور میرے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک میری نظر ایک سنسان راستے پر پڑی جو ایک جنگل کی طرف جاتا تھا۔ میں نے بے اختیار اس سمت قدم بڑھا دیے۔ وہاں پہنچ کر میں تھک کر بیٹھ گئی۔ میرا گلا خشک تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتی، اگر تو میرا سہارا نہیں بنے گا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اتنے میں مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے چند چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور ان کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک بچہ آگے بڑھا اور بولا، باجی آپ کو بہت بھوک لگی ہے نا، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیں گے۔ میں نے حیرت سے ان بچوں کو دیکھا۔
وہ عام بچوں جیسے نہیں لگ رہے تھے، مگر ان کی معصومیت اور نرم لہجے نے میرے دل کی وحشت کو تھوڑا کم کر دیا۔ میں نے سر ہلایا اور ان کے ساتھ چل پڑی، بے خبر اس بات سے کہ میری زندگی میں کیا نیا موڑ آنے والا ہے۔ شادی کے پہلے ہی دن میرے خواب ٹوٹنے لگے تھے، مگر میں نے اپنی ماں کے الفاظ کو دل پر باندھ لیا تھا کہ عورت کی اصل زینت اس کا صبر ہوتا ہے، لیکن جب صبر کا امتحان ہر دن ہر لمحے بڑھنے لگے، جب برداشت کے دامن میں اب مزید جگہ نہ بچے، تو کیا عورت کا دم گھٹنے نہیں لگتا؟ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ فہد میرا شوہر، جو محض اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر شادی کے بندھن میں بندھا تھا، میرے وجود سے ہمیشہ ایک بوجھ کی طرح پیش آتا۔ نہ کوئی محبت، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی احساس۔ وہ سخت گیر تھا، بد زبان تھا، اور شاید دل میں کہیں نفرت بھی رکھتا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تمہیں یہاں کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا، سمجھی تم؟ وہ اکثر مجھے کمرے میں دھکیلتے ہوئے کہتا۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ میں نے محبت کا خواب کب دیکھا تھا؟ میں تو بس عزت کی بھوک رکھتی تھی، ایک ایسا حق جو ہر عورت کو ملنا چاہیے، مگر میرے نصیب میں یہ بھی نہیں تھا۔ دن بھر کام کرنا، نندوں کے تانے سننا، ساس کی جھڑکیاں سہنا، اور رات کو فہد کی سختی کا سامنا کرنا، یہی میری زندگی تھی۔ میں سحری کے وقت سب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی، خود سب سے آخر میں کھاتی، روزہ رکھتی، مگر فہد کو اس بات کی پرواہ تک نہ ہوتی۔ روزہ رکھ کر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی تمہارا کارنامہ نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولتا۔ جب میں کمزوری محسوس کرنے لگتی، میں نے تم سے کچھ مانگا بھی نہیں، بس اگر تم افطاری کے وقت کچھ لے آتے تو میرے لیے اچھا ہوتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زور سے پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے کھینچ کر دیوار پر زور سے دے مارا، شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر کے، اور میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں؟ اگر اتنی ہی بھوک لگتی ہے تو نکل جاؤ اس گھر سے۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ کیسا شوہر تھا؟ کیا میں اس کی بیوی نہیں تھی؟ کیا میں انسان بھی نہیں؟ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، مگر میں نے زبان نہیں کھولی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو اس کے ہاتھ اٹھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے مجھے دھکے دیے، مارا پیٹا یا پھر برا بھلا کہا۔ وہ جب چاہتا مجھے گالیاں دیتا، کبھی مجھے نوالا کھاتے دے کر کہتا، کھانے کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ کبھی رات کو بے وجہ نیند سے جگا کر کہتا، یہاں آرام کرنے نہیں آئی تھی، اٹھو اور پانی لے کر آؤ۔ میں روز سہتی، روز چپ رہتی، مگر اس دن میری برداشت کی حد ختم ہونے کو تھی۔ سحری کے وقت بھی سب سے پہلے اٹھ کر چولہے کے پاس کھڑی میں ہی ہوتی، اور افطاری کے وقت بھی، مگر آج جب میں نے کمزوری محسوس کی اور صرف اتنا کہا کہ کچھ لے آتے تو اچھا ہوتا، تو فہد کا پارا چڑھ گیا۔ چل باہر نکل میرے گھر سے۔ اس نے دروازہ کھولا اور میرا بازو زور سے پکڑ کر مجھے دھکیل دیا۔ میں بغیر چپل، بغیر دوپٹے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، روزے کی حالت میں، کمزوری سے نڈھال، اور دنیا میرے سامنے دھندلی ہونے لگی تھی۔ فہد، دروازہ کھولو۔ میں نے دروازے پر دستک دی، مگر اندر سے آواز آئی، مر جا کہیں جا کر، مگر اب اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور میرا روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خود سے کہا، اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور میں نڈھال قدموں سے ایک سنسان راستے کی طرف چل پڑی، بے خبر اس بات سے کہ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ گھر جہاں مجھے بہو کے طور پر لایا گیا تھا، میرے لیے کسی زندان سے کم نہیں تھا۔ یہاں کی دیواریں میری چیخوں کی گواہ تھی، فرش میرے آنسوؤں سے تر تھا، اور چھت میرے صبر کا امتحان لینے میں پیش پیش۔ میں نے جب پہلی بار اس دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں ایک امید تھی کہ شاید نئی زندگی میں خوشیوں کی کوئی جھلک مل جائے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنی ہی قسمت کے ہاتھوں قید ہونے جا رہی ہوں۔ ساس جو گھر کی ملکہ بنی بیٹھی تھی، مجھ سے یوں برتاؤ کرتی جیسے میں اس گھر میں خدمت گزار کے طور پر آئی ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے میری نیند چھین لی جاتی، کبھی کسی چیز کا بہانہ بنا کر، کبھی محض مجھے تکلیف دینے کے لیے۔ ارے بہو، یہ کون سے وقت پر اٹھنے کا طریقہ ہے؟ شادی کے بعد بھی تمہیں نیند پوری کرنے کی عادت نہیں گئی؟
सास का तेज लहजा मेरे कानों में पड़ता और मैं हड़बड़ा कर उठ जाती। फिर वो अपने बेटे के सामने मस्कीन बनी कहती, फाहद, तुम्हारी बीवी बहुत सुस्त है, ज़रा इसे समझाओ कि माँ की खिदमत के बगैर बहू बहू नहीं रहती। फाहद, जो खुद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब था, हमेशा सास की हाँ में हाँ मिलाता। अम्मा, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे सीधा कर दूंगा। मुझे मालूम था कि सीधा करना क्या होता है। उसका मतलब था गालियाँ, थप्पड़, झुड़कियाँ और कभी कभी भूखा रखना। नंदे भी कम ना थी। जब मैं पूरा दिन चूल्हे के पास खड़ी हंडियों में चम्मच चलाती रहती तो वो आंखें मटकाते हुए तंज करती थी, हाय हमारा भाई भी कमाल कर बैठा, न शक्ल न अक्ल, ले आया ही काम सी लड़की। हाँ, और देखो तो एक जोड़ा भी अच्छा नहीं पहनती, हमेशा अधूरे हाल में घूमती रहती है। दूसरी नंदे ताली बजाती। मैं चुपचाप अपना काम करती रहती, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने कुछ कहा तो फाहद को बहाना मिल जाएगा और वो रात को मेरी ज़िंदगी को मज़ीद जहन्नम बना देगा। मगर मेरी खामोशी ने मेरी सास और नंदों को मज़ीद शह दे दी थी। अफ्तार के वक़्त जब सब मज़े से बैठकर खाने में मसरूफ़ होते, मैं फिर भी बावर्ची खाने में ही लगी रहती। जब सब सैर होकर उठते तब जाकर मैं दस्तरख्वान पर बैठती, मगर अक्सर कुछ बचता ही ना था। ओहो बहू, तुमने तो बहुत देर कर दी, अब क्या खाओगी? सास मसनूई अफसोस जताती, मगर मैं जानती थी कि उसके अल्फाज में जहर छुपा है। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा, अगर मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर खा लूं तो क्या बुरा होगा? सास ने अपनी नज़रों में नफरत समेटकर मुझे घूरा। क्या मतलब? तुम्हें खाने की पड़ी है? पहले अपने शौहर की खिदमत करो, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये रोज़ का मामूल बन चुका था। मैं दिन भर काम करती, मगर खाने का वक़्त आता तो या तो भूखी रहती या सिर्फ बचा कुचा खाती। मेरी रूह थक चुकी थी, जिस्म जवाब देने लगा था, मगर मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मगर ये सब कुछ कम था। क्या फाहद ने मेरे रोज़े भी बर्दाश्त करना छोड़ दिए? ये रोज़े रखकर तुमने क्या साबित करना है? ये कोई बहादुरी नहीं, बल्कि नखरे हैं, वो तंजिया लहजे में कहता। मैं सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ फाहद, मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा, मगर इससे मेरी दलीलों से कब फ़र्क पड़ता था। और फिर वो दिन आया जब मेरी आजमाइश अपनी इंतहा को पहुँच गई। अफ्तार के वक़्त सब खाने में मसरूफ़ थे, मैं फिर से बावर्ची खाने में थी। कमज़ोरी की वजह से मेरा सर चकरा रहा था। मैंने हिम्मत करके फाहद से कहा, अगर अफ्तारी के लिए कुछ ला देते तो मेरे लिए अच्छा होता। ये कहना था कि वह मुझ पर चिल्ला पड़ा, अब मैं तेरे नखरे भी उठाऊं? जा, निकल जा मेरे घर से। ये कहते ही उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर धकेल दिया। बस मैं थी और एक अंधेरी सुनसान गली, जहाँ से मुझे पनाह मिलने का कोई इम्कान नहीं था। मैं बेबस होकर सड़क पर खड़ी रही। रोज़े की शिद्दत से मेरे लब खुश्क थे, मगर मेरी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ये रात जो मेरे लिए बेयकीनी की रात थी, एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रमज़ान का महीना था, मगर मेरे लिए ये महीना भी किसी कड़ी आजमाइश से कम ना था। जहाँ दूसरे घरों में सहरी और अफ्तारी के वक़्त रहमतों की रोशनी बरस रही थी, वहाँ मेरे नसीब में महरूमियों की तारीकी थी। हर रोज़ जब फजर के वक़्त सहरी की बरकतें बट रही होती, मैं चुपचाप चूल्हे के पास खड़ी होती, अपनी सास और नंदों के लिए खाने का इंतज़ाम करती। गर्मा गर्म पराठे, दही, चाय और खजूरें प्लेटों में सजाती, मगर जब सब खा पी कर फारग हो जाते तो मेरे हिस्से में बची कुची रोटी के चंद टुकड़े। बहू, तुम्हें कौन सा मजदूरी करनी है जो इतना कुछ खाने की ज़रूरत हो? सास हर बार मुझे घूरते हुए कहती। मैं चुपचाप अपने हकीर से नवाले पर सब्र कर लेती और रोज़े की नीयत करके दिल में दुआ मांगती कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मगर दिन भर का रोज़ा रखना और फिर अफ्तारी के वक़्त भी भूखे प्यासे बैठना, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। फाहद को मेरा रोज़ा रखना पसंद नहीं था। ये दिखावा किसके लिए? तुम्हारी इबादत से कुछ हासिल नहीं होगा, ना तुम्हारा नसीब बदलेगा, ना मेरी तबीयत, वो तंज करता। ये दिखावा नहीं, फ़र्ज है, मैं आहिस्ता से कहती, मगर इससे मेरी बातों से कब फ़र्क पड़ता था। वो दिन भी आम दिनों की तरह सख्त था। सारा दिन बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और इस पर फाहद के ताने और सास की झिड़कियां सहना। मगर मैंने सब्र किया। जैसे जैसे मगरिब का वक़्त करीब आ रहा था,
मेरी कमज़ोरी बढ़ रही थी, सर चकरा रहा था, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था, मगर मैंने किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अफ्तार के वक़्त सब दस्तरख्वान पर बैठे थे। सास और नंदे खजूरें, पकोड़े, फ्रूट चाट और शरबत नोश फरमा रही थी। फ़ाहद के लिए स्पेशल कबाब बने थे जो मेरी कमज़ोर उंगलियों ने सारा दिन घिस घिस कर तैयार किए थे, मगर मेरी प्लेट खाली थी। अम्मा मेरे लिए भी कुछ रखेंगी? मैंने हिम्मत करके पूछा। सास ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सवाल करने की? फ़ाहद ने तंजिया हंसी हंसी। अपनी किस्मत पर नज़र डाल लो, फिर ख्वाहिशें करना। मेरे दिल में एक हुक सी उठी, और रोज़ेदार को अफ्तारी के वक़्त खाने की जो खुशी होती है, वो खुशी मुझसे छीन ली गई थी। मैंने चुपचाप पानी का एक घूंट पिया और चक्कर आने से पहले खुद को संभाल लिया। वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीख लम्हा लेकर आई। फ़ाहद ने मुझे एक और झगड़े का बहाना बनाकर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। जाओ जहाँ मर्जी जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं नंगे पाँव खाली हाथ रोज़े की कमज़ोरी से लरसती हुई बेयारो मददगार गली में खड़ी रह गई। मगर ये रात सिर्फ मेरी आज़माइश की इंतहा नहीं थी, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ भी थी। एक ऐसा सफ़र जहाँ मुझे वो पनाह मिलने वाली थी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और मैं अपने नंगे पाँव के साथ ज़मीन पर गिर पड़ी। सहरी से अब तक एक नवाला भी नसीब नहीं हुआ था। कमज़ोरी से आंखों के आगे धुंध छाने लगी। अंदर दस्तरख्वान पर फ़ाहद मज़े से इफ्तारी कर रहा था, जबकि मैं दरवाजे के बाहर प्यास और भूख से लरसती अपने नसीब को कोस रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं जानती थी कि मेरे आंसू किसी को दिखाई नहीं देंगे, किसी को इनकी परवाह नहीं होगी। फ़ाहद ने मुझे किसी बेकार चीज़ की तरह घर से बाहर फेंक दिया था, जैसे मैं कोई ऐसी चीज़ थी जिसका वजूद बेमानी था। हाथों की हथेलियां ज़मीन पर रगड़ खा चुकी थी, जिसे हल्का हल्का खून निकल रहा था, मगर दर्द से ज़्यादा मेरे दिल में जलने वाली आग तेज थी। अब कहाँ जाऊं? मैंने खुद से सवाल किया। सारा मोहल्ला इफ्तारी में मसरूफ़ था। खिड़कियों से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। लोग अपने प्यारों के साथ बैठे खजूरें खा रहे थे, ठंडा शरबत पी रहे थे, और मैं रोज़े की हालत में खाली पेट खाली हाथ एक बेबस मुसाफिर की तरह इन अंधेरी गलियों में खड़ी थी, जहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे नंगे पांव जैसे आग के अंगारों पर थे। गली की कच्ची जमीन पर बिखरे हुए छोटे छोटे पत्थर मेरे तलवों में चुभ रहे थे, मगर मैं बिना सोचे बिना देखे आगे बढ़ रही थी। शायद मेरी मंजिल कोई वीरान सड़क थी, शायद कोई सुनसान कोना जहां मैं रो सकती, बेहोश हो सकती, या फिर अपने नसीब की तरह अंधेरों में गुम हो सकती। अल्लाह तू ही मेरा वारिस है। मेरी जुबान पर बेअख्तियार दुआ आ गई, मगर इस दुआ के बाद भी कुछ बदला नहीं। हवा मेरे कानों में सरगोशियां कर रही थी, जैसे कह रही हो, तुम अकेली हो, तुम्हारे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मेरे कदम बेअख्तियार एक तरफ चलने लगे। सामने एक सुनसान गली थी, जहां रोशनी की कोई किरण नहीं पहुंचती थी। मैं वहां चली गई, शायद ये सोचकर कि अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है, तो शायद रात की तारीकी मुझे अपनी पनाह में ले ले। मैं दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई, और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा जाने लगा। लेकिन इस अंधेरे में कुछ अजीब था, जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो, जैसे कोई छोटी छोटी सरगोशियां कर रहा हो, जैसे किसी ने मेरी हालत देखकर अफसोस का इजहार किया हो। कौन था? क्या ये मेरा वहम था, या फिर ये कोई और ही दुनिया थी जहाँ कदम रखते ही सब कुछ बदलने वाला था? दिन भर की ठोकरें खाने, धूप में जलने और भूख और प्यास से नढहाल होने के बाद मेरे कदम आज खुद उस सुनसान रास्ते पर आ निकले थे, जहाँ ना कोई आदमजात था, ना कोई गुजर का। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता दुनिया से कटा हो, जैसे किसी ने सदियों पहले यहाँ कदम ना रखा हो। सूरज कब का डूब चुका था। आसमान पर नीले और स्याह बादल आपस में मिल रहे थे, और कहीं दूर कहीं अजान की आखिरी आवाज़ भी मद्धम हो चुकी थी। मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे, आंखों के आगे धुंध छा रही थी, मुझे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते मैं एक पुराने दरख्त के नीचे जा बैठी। वो दरख्त बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से इस तरह खड़ा हो, वीरान, खामोश, मगर सायादार। मैंने इसके तने से टेक लगा ली, दिल में यही सोच रही थी कि शायद ये मेरी आखिरी रात हो। शायद सुबह तक कोई मुझे मुर्दा हालत में देखेगा,
یا شاید کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو۔ یا اللہ، اگر میں نے واقعی دنیا سے چلے جانا ہے تو کم سے کم ایک گھونٹ پانی نصیب ہو جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور اپنی آنکھیں موند لی۔ اسی لمحے مجھے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی بچے قریب کھڑے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں۔ میری پلکیں بے اختیار کھل گئی۔ باجی، آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ میری سانسیں تھم گئی۔ میں نے دھیرے سے گردن اٹھائی اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہاں میرے سامنے چند چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے حیرت انگیز طور پر چمک رہے تھے۔ وہ کوئی عام بچے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں روشنی تھی، ان کے چہروں پر ایک غیر معمولی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ زمین کے نہیں بلکہ کسی اور دنیا کے باسی ہوں۔ یہ بچے کون ہیں؟ میرے دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ جگہ تو بالکل ویران تھی، یہاں کسی آبادی کے آثار تک نہیں تھے۔ تو یہ بچے یہاں کہاں سے آئے، اور وہ بھی اتنی رات کو؟ میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ میری بھوک اور پیاس شدید ہو چکی تھی۔ ایک بچہ جو سب سے زیادہ معصوم نظر آ رہا تھا آگے بڑھا اور بولا، آپ بہت تھک چکی ہیں اور روزے سے بھی ہیں نا؟ ہم آپ کو افطاری دیں گے، آپ ہماری مہمان ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی زبان کو حرکت دی، لیکن میرے ہونٹ اتنے خشک ہو چکے تھے کہ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بچے کون ہیں؟ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ کچھ پوچھ سکوں۔ تبھی ایک اور بچہ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صاف ستھرا برتن تھا، اس میں دودھ تھا۔ دوسرے بچے نے کھجوریں اور شہد میرے سامنے رکھا۔ یہ لو، تمہیں افطار کرنا چاہیے، تم ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں مزید کچھ کھانے کو بھی دیں گے۔ میرا دل عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ کیا میں ان کے ساتھ جاؤں؟ کیا یہ بچے عام بچے ہیں؟ کہیں میں کسی خواب میں تو نہیں؟ لیکن پھر میرے اندر کی بھوک اور پیاس نے میرے سارے سوالوں کو دبا دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو، کم سے کم ایک نوالا کھا کر دم توڑنا بہتر ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ پکڑا اور پہلا گھونٹ بھرا۔ جیسے ہی دودھ میرے حلق سے نیچے اترا، ایک عجیب سی کپ کپی میرے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ دودھ عام دودھ نہیں تھا۔ یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی روشنی پی لی ہو، جیسے کوئی توانائی میری رگ میں سرایت کر گئی ہو۔ میری آنکھوں کے آگے جو دھند تھی وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ میرا جسم جو ایک لمحے پہلے کانپ رہا تھا وہ جیسے کوئی جادو طاقت سے بھر گیا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے حیرت سے پیالے کو دیکھا۔ بچے ہلکے ہلکے مسکرا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی، اور اب ان کی ہنسی میں بھی کوئی چھپی ہوئی سرگوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دودھ ہم نے خاص تمہارے لیے لایا ہے، اب تم کھجور بھی کھاؤ۔ ایک بچے نے میرے ہاتھ میں کھجور رکھی۔ وہ عام کھجور نہیں تھی، وہ اتنی نرم اور چمکدار تھی جیسے ابھی ابھی کسی جنتی درخت سے اتاری گئی ہو۔ میرے اندر مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے وہ کھجور کھا لی، اور جیسے ہی میرے منہ میں گئی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیسی کھجور ہے؟ میرے جسم میں ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میرے کانوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی تیز سرگوشی گونجی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ مہین، مہین، تمہیں نہیں معلوم تم نے کیا کھایا ہے۔ میرے ہاتھوں میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ سب کچھ عام نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے، مگر ان کی مسکراہٹ میں اب ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اب تم ہماری مہمان ہو ہمیشہ کے لیے۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ میرے ارد گرد کی دنیا گھومنے لگی۔ درخت جو پہلے پرسکون کھڑا تھا اب اپنی شاخیں ہلانے لگا۔ زمین جیسے کانپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں جم چکے تھے۔ بچے اب بھی مسکرا رہے تھے، مگر ان کے چہرے بدل رہے تھے۔ اب وہ معصوم نہیں لگ رہے تھے، اب ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ تم نے ہمارا دیا ہوا کھانا کھا لیا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں چیخوں یا بھاگوں۔ یہ بچے کون ہیں؟ یہ کھجوریں اور دودھ کس چیز کے بنے تھے؟ مگر اب یہ سوال بے معنی ہو چکے تھے، کیونکہ میں خود ایک ایسی جگہ پر آ چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، دل کسی جنگلی پرندے کی طرح سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی کلائیاں دیکھی۔ میرا جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا،
جیسے میں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی ہوں۔ آنکھوں کے آگے روشنی کی چمک تھی، مگر میں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ چکی ہوں، جیسے سب کچھ ویسا نہیں رہا جیسا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بچے اب بھی میرے سامنے کھڑے تھے، مگر اب ان کے چہرے مزید عجیب ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں بلکہ ایک الگ سا رنگ تھا، جیسے ان کی پلکوں کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم سن ہو رہا تھا۔ تبھی ایک بچہ آگے بڑھا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تم ہماری دنیا میں ہو، اب تم وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میں تو بس ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میں نے صرف کھجور کھائی اور دودھ پیا، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہاں، مگر وہ عام کھجور اور دودھ نہیں تھا۔ بچے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا، جیسے کوئی تالا کھل گیا ہو، جیسے کوئی دروازہ میرے شعور میں داخل ہو گیا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحے میں میرا پورا جسم روشنی میں نہا گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی درخت جس کے نیچے میں بیٹھی تھی، اب وہ بہت خوفناک ہو چکا تھا۔ اس کی شاخیں بادلوں کو چھو رہی تھی اور ہر پتا نیلی روشنی میں چمک رہا تھا۔ زمین بھی بدل چکی تھی۔ وہ سخت اور سوکھی مٹی اب مخملی اور نرم تھی، جیسے میں کسی جنتی باغ میں کھڑی ہوں۔ مگر سب سے زیادہ حیرانی مجھے اپنے ہاتھ دیکھ کر ہوئی۔ میری انگلیاں لمبی اور نازک ہو چکی تھی، ان پر چاندی جیسی چمک تھی۔ میرا لباس بھی وہ نہیں تھا جو میں پہنے ہوئے تھی۔ اب میں ایک نرم ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں تھی، جو زمین سے کہیں انچ اوپر لہر رہا تھا، جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ یہ کیا ہو گیا مجھے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی، مگر میرے الفاظ میرے کانوں میں گونجے نہیں بلکہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے میں بولنے کی بجائے ہوا سے باتیں کر رہی ہوں۔ تبھی بچوں نے کہکا لگایا، اب تم عام انسان نہیں رہی، تم جناتی قوتوں کی مالک ہو چکی ہو۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں تو صرف ایک مظلوم عورت تھی، میں تو صرف ایک بے بس لڑکی تھی۔ میں نے تو کبھی کسی پر ظلم بھی نہیں کیا، اور اب تم کسی کے ظلم کا شکار بھی نہیں بنو گی۔ بچے کے لہجے میں ایک عجیب سی گونج تھی، مگر میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں نے خوف سے ہاتھ پیچھے کیے۔ ابھی میں اپنے بدلتے حواس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے ذہن میں ایک مانوس چہرہ آیا۔ فہد، وہی شخص جس نے مجھے دروازے سے دھکے دے کر نکالا تھا، جو میرے ساتھ ایک بندی کی طرح سلوک کرتا تھا، جو روزے کی حالت میں مجھے بھوکا رہ کر خود مزے سے کھانے کھاتا تھا۔ اچانک میرے اندر ایک ایسی کیفیت ابھری جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ غصہ تھا، مگر عام غصہ نہیں تھا۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کسی طاقتور آندھی نے جنم لے لیا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میرا سانس گہرا ہو گیا۔ کیا میں فہد سے بدلہ لے سکتی ہوں؟ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، وہ سب خاموش ہو گئے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر اب ان کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ میری آزمائش دیکھ رہے ہوں۔ جو ظلم کرتا ہے اسے اس کے ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ایک بچے نے سرگوشی کی۔ لیکن میں بدلہ لینا نہیں چاہتی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی وہی محسوس کرے جو میں نے کیا تھا۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ سب ایک دائرے میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا اور ان کے ہونٹوں سے کوئی پر اسرار الفاظ نکلنے لگے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی گونج پیدا ہونے لگی، جیسے کوئی روشنی میرے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ اور پھر فہد اپنے کمرے میں بیٹھا کھانے کے مزے لے رہا تھا۔ بہت ہی اچھا ہوا، آخر کار اس منحوس سے جان چھوٹی۔ اب میں سکون سے زندگی گزاروں گا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے دوسرا نوالا منہ میں رکھا، اس کا جسم اچانک کانپنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ دیکھے، مگر وہی ہاتھ جو ابھی تک مضبوط اور بھاری تھے، اب ہلکے اور نازک ہو رہے تھے۔ اس کا جسم سمٹنے لگا، جیسے وہ کوئی دوسرا وجود اختیار کر رہا ہو۔ اس کی شبیہ بدلنے لگی۔ وہ خود کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، مگر جیسے اس نے آئینے میں جھانکا، اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ آئینے میں خود کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ آئینے میں ماہین کو دیکھ رہا تھا، اور تب اسے احساس ہوا، میں ماہین بن گیا ہوں۔ فہد کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا،
مگر اس کے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ اور تب ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے اسے کبھی امن نہیں ملتا فہد۔ فہد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اور اس رات وہ فہد جو ہمیشہ ایک طاقتور مرد تھا، وہ فہد جو عورت کو کمزور سمجھتا تھا، اب خود وہ کمزور بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت تھی۔ وہ معصوم بچے، وہ روشنی، میرے وجود میں اترتی عجیب سی قوت، سب کچھ حقیقت تھا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ میں تو ایک عام عورت تھی، ایک ایسی عورت جسے اس کے شوہر نے ظلم و ستم سے بھر دیا تھا، جسے سسرال نے دن رات رلایا تھا، جو اپنی بے بسی اور لاچاری کی چادر اوڑھے جیتی رہی تھی، مگر اب وہ مہین مر چکی تھی، یا شاید وہ خود کو ایک نئی شکل میں دیکھ رہی تھی۔ میری سانسیں تیز تھی، مگر میرے قدم مضبوط تھے۔ میں نے پلٹ کر اس سنسان درخت کو دیکھا جہاں سے میری کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ وہ بچے اب بھی وہاں کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ میں نے ان میں سے ایک بچے سے پوچھا، جس کی آنکھیں کسی چمکتے چاند کی طرح تھی۔ وہ مسکرایا، تم جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو تم اب وہ عام عورت نہیں رہی۔ تمہاری واپسی کسی معمولی انسان کی طرح نہیں ہوگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا، مگر میں نے سر ہلا دیا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ گھر جس نے مجھے نکال دیا تھا، وہ جگہ جس نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلانے سے انکار کر دیا تھا، اب کیسا تھا۔ میں ننگے پاؤں شہر کی طرف چلنے لگی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مگر میرے ارد گرد روشنی کی ایک ہلکی سی چمک تھی، جیسے ہوا بھی میرے ساتھ بدل گئی ہو، جیسے زمین مجھے پہچان رہی ہو۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، میں ایک نئی حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ جب میں اپنے محلے کے قریب پہنچی تو ہر چیز وہی تھی، وہی گلیاں، وہی پرانی دیواریں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ لوگ نظر تو آ رہے تھے، مگر مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے میں ان کے لیے ایک بھوت بن گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے ایک عورت کو سرگوشی کرتے سنا۔ یہ تو مہین لگ رہی ہے، مگر اسے تو فہد نے گھر سے نکال دیا تھا۔ دوسری عورت نے حیرت سے کہا، مجھے ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے بس اپنے شوہر کا سامنا کرنا تھا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اب اس پر کیا اثر ڈالے گا۔ جب میں دروازے تک پہنچی تو ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے مجھے بے رحمی سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ وہی چوکھٹ تھی جہاں میں نے اپنے آنسو بہائے تھے، اپنے حق کے لیے روئی تھی، مگر آج میں یہاں کسی فریاد کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی میں نے دستک دی، اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور سامنے فہد کھڑا تھا۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ تم اس کے لب کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا فہد؟ میں نے نرمی سے کہا، مگر میری آواز میں کوئی عام عورت کی عاجزی نہیں تھی۔ وہ نرم تھی مگر گونجدار، جیسے ہوا میں لرزش پیدا کر دے۔ فہد کے چہرے پر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس کے قدموں نے حرکت کرنا بند کر دیا ہو۔ تم وہ نہیں ہو، تم کون ہو؟ مجھے حیرانی ہوئی، مگر میں نے جیسے آئینے میں جھانکا، میری سانس رک گئی۔ میں وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میرے بال ہوا میں ہل رہے تھے، میری آنکھیں عام سیاہ نہیں بلکہ چمکدار نیلی ہو چکی تھی۔ میرا چہرہ ایک عام عورت کا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک غیر معمولی چمک تھی، جیسے میں روشنی سے بنی ہوں۔ فہد اب سینے میں شرابور تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں میں نے نکال دیا تھا، تم زندہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور جیسے ہی میں نے حرکت کی، ہوا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کسی غیر مرئی چیز نے قدم اٹھایا ہو۔ تبھی اچانک فہد کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ زمین پر گر گیا، اس کا جسم کانپنے لگا، جیسے کوئی ندیدہ طاقت اس پر قابض ہو رہی ہو۔ اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا، جیسے کسی نے اس کے گرد کوئی زنجیر ڈال دی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی نسیں تن گئی، اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا،
مگر اس کی آواز گونج کر ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ اور پھر وہی بچے وہاں نمودار ہوئے۔ یہ سزا ہے جو ظالموں کو ملنی چاہیے۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، پھر فہد کی طرف جو زمین پر بے بس پڑا تھا۔ مگر میں بدلہ نہیں لینا چاہتی، میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ بدلہ نہیں ہے، یہ تو انصاف ہے۔ ایک بچہ آگے بڑھا اور بولا، جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے اسے وہی ظلم سہنا پڑتا ہے۔ اور تب میں نے فہد کو دیکھا، وہ میرے سامنے پڑا تھا زمین پر، ایک بے بس، کمزور اور ڈرے ہوئے انسان کے سوا کچھ نہیں۔ وہی شخص جو کل تک اپنے غرور میں مجھے کمزور سمجھتا تھا، جو میری تکلیف پر ہنستا تھا، آج خود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میرے اندر کہیں ایک سوال اٹھا، یہ وہی شخص ہے نا جس نے مجھے دروازے سے دھکے دے کر نکالا تھا؟ یہ وہی فہد تھا جو میرے آنسوؤں پر ہنسا کرتا تھا، جو مجھے روزہ رکھنے کے باوجود کھانے کا ایک لقمہ بھی دینے کو تیار نہ تھا، جو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مل کر مجھے نکرانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ زمین پر پڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ہاتھ لرز رہے تھے اور آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور میرے اندر ایک نئی روشنی کا احساس جاگا۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میں اب وہ لڑکی نہیں تھی جو خاموشی سے مار سہ لیتی، جو اپنے حق کے لیے بولنے سے ڈرتی تھی۔ فہد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مہین، تم کون ہو؟ میرے قدم وہی رک گئے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میں وہی ہوں جسے تم نے روندنے کی کوشش کی، میں وہی ہوں جسے تم نے کمزور سمجھا، اور میں وہ ہوں جسے تم نے گھر سے نکال دیا تھا۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے التجا بڑی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، جیسے معافی مانگنا چاہ رہا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ یہ معافی صرف خوف کی وجہ سے تھی، دل سے نہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا میں وہ عورت بننا چاہتی ہوں جو مردوں کی طرح بدلہ لے؟ میں آگے بڑھی، مگر نہیں، میرے ہاتھ نہیں اٹھے، میری زبان سے بد دعا نہیں نکلی، میرے اندر غصہ نہیں بھرا۔ میں وہ عورت نہیں بننا چاہتی تھی جو بدلے کی آگ میں جل کر کسی اور جیسی ہو جائے۔ نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آئی تھی، میں خود کو پہچاننے آئی تھی۔ میں وہ عورت بننا چاہتی تھی جو اپنی طاقت کو پہچانے، جو اپنی عزت کو سمجھے، جو اپنے اندر کی روشنی کو دیکھ سکے۔ فہد اور اس جیسے لوگ ساری زندگی اپنی بزدلی کے ساتھ جیتے ہیں، مگر میں اپنی طاقت کے ساتھ جیوں گی۔ میں نے ایک آخری نظر فہد پر ڈالی جس کا سارا غرور راکھ ہو چکا تھا، اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ہر قدم کے ساتھ زمین ہل رہی تھی، جیسے قدرت بھی گواہ بن رہی ہو کہ آج ایک مظلوم عورت نے اپنی طاقت کو پہچان لیا تھا۔ فہد کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی رہی، مگر میں خاموشی سے رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اب میں اس دنیا کی ایک عام عورت نہیں رہی۔ میری آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی جب ان معصوم نظر آنے والے بچوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ بچے جو مجھے عام سے لگ رہے تھے، در حقیقت کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک عام نہیں تھی، ان کے وجود سے روشنی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کے قریب جانے کی کوشش کی، ایک سنہری روشنی کا دائرہ ہمارے گرد بن گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ایک بچہ مسکرا کر آگے بڑھا، اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ہم وہ ہیں جو اس دنیا کے محافظ ہیں، ہم جناتی بادشاہ کے وارث ہیں۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جنات واقعی اس طرح میرے سامنے آ سکتے ہیں، اور وہ بھی بچے۔ تم جنات ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں، مگر ہم عام جن نہیں، ہمیں ایک مقدس مخلوق کا محافظ بنایا گیا ہے۔ ہم وہ ہیں جو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے چنے گئے ہیں۔ میرا ذہن چکرا گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر ایک عجیب سی تبدیلی میرے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ مگر تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے التجا بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ پھر ایک بچے نے جواب دیا، کیونکہ تم وہ ہو جو ناانصافی سہتی رہی، تم وہ ہو جسے دنیا نے دھتکار دیا، مگر تمہاری روح میں ابھی بھی روشنی باقی ہے۔ ہم تمہیں ایک نئی طاقت دینا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنے جیسے لوگوں کی مدد کر سکو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا
کہ میں اتنی خاص ہو سکتی ہوں کہ کوئی مخلوق مجھے اس قابل سمجھے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ بچے قریب آئے، ان کے ہاتھوں میں چمکدار روشنی کے ذرات ابھرنے لگے۔ ہم تمہیں وہ قوت دیں گے جو تمہاری قسمت میں ہمیشہ تھی۔ اب تم نہ صرف اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہو، بلکہ ان عورتوں کے لیے بھی جو تمہاری طرح بے بس ہیں۔ روشنی کے ذرات میرے گرد چمکنے لگے اور میں نے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں عام عورت نہیں رہی، میں اب ایک نئی تقدیر کی راہ پر کھڑی تھی۔ میں ابھی تک خود میں آئی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک فضا میں ایک زوردار ارتعاش پیدا ہوا۔ زمین ہلنے لگی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ایک سنہری روشنی میرے سامنے ظاہر ہوئی۔ میں نے اپنی پلکیں جھپکی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور روشنی کے بیچ سے ایک قادہ و روبدار ہستی نمودار ہوئی۔ ان کی آنکھیں دہکتی ہوئی چنگیاڑیوں کی مانند تھی۔ ان کے وجود سے ایک ایسی قوت نکل رہی تھی کہ میں بے اختیار زمین پر بیٹھ گئی۔ بچے فوراً احترام میں جھک گئے اور میں نے بھی سر جھکا لیا۔ مہین، ان کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ تم جانتی ہو کہ تم کون ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں صرف ایک عام عورت ہوں جسے اس کے شوہر نے دھتکار دیا۔ یہ بات سن کر وہ مسکرا دیے، مگر ان کی مسکراہٹ میں ایک راز چھپا تھا۔ تم عام نہیں ہو مہین، تم ایک ایسی نسل سے ہو جس کی رگوں میں وہ خون دوڑتا ہے جو ہمارے قبیلے کے ساتھ جڑا ہے۔ تمہارا نانا جو تمہیں کبھی یاد نہیں آیا، ہمارے وفادار خادموں میں سے تھا، اور اسی لیے تمہیں آج یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ میرے اندر بے شمار سوالات پیدا ہونے لگے۔ میں نے ناسمجھی سے پوچھا، کیا مطلب؟ جناتی بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ وقت کے پردے کو چیر کر کسی مقدس فیصلے کو یاد کر رہے ہوں۔ انہوں نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، یا تو تم واپس اپنے انسانی وجود میں جا سکتی ہو جہاں تمہیں ایک کمزور عورت کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، یا تم ہماری دنیا کا حصہ بن سکتی ہو، ایک ایسی قوت جو ان تمام عورتوں کی مدد کرے گی جو تمہاری طرح ظلم کا شکار ہوں۔ میرے دل میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے اپنے ماضی پر نظر ڈالی۔ وہ تمام دن جب میں بھوکی رہی، شوہر کی گالیاں سہی، سسرال کی حقارت جھیلی، کیا میں واقعی واپس جانا چاہتی تھی؟ وہی زندگی، وہی بے بسی۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ اگر میں عام زندگی میں واپس جاتی تو شاید میری قسمت وہی ہوتی، مگر اگر میں طاقت کو قبول کر لیتی تو میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر مظلوم عورت کے لیے لڑ سکتی تھی۔ کیا میں اس دنیا میں رہ کر دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ جناتی بادشاہ نے سر جھکا کر اثبات میں جواب دیا، ہاں، مگر اس کے لیے تمہیں ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا کا حصہ بننا ہوگا۔ تم کبھی عام انسانوں کی طرح نہیں رہو گی، مگر تم وہ بن جاؤ گی جس سے ظالم کانپیں گے۔ میں نے آخری بار اپنے اندر جھانکا اور ایک لمحے میں مجھے جواب مل گیا۔ میں مزید کمزور نہیں رہنا چاہتی تھی، میں اپنی زندگی کو مقصد دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں پینچھی، اپنی کمزور عورت ہونے کی حیثیت کو جھٹکا اور اپنی پوری ہستی کے ساتھ کہا، میں اپنی طاقت کو ان عورتوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گی جو ظالم شوہر، سسرال اور سماج کے ظلم کا شکار ہو رہی ہیں۔ جناتی بادشاہ کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ آئی، روشنی مزید چمکنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک نئی قوت بیدار ہو رہی ہے، ایک ایسی قوت جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوسری طرف فہد اور اس کے گھر والوں پر ایک ایسی آفت آ رہی تھی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فہد، جو ہمیشہ اپنی طاقت پر مغرور تھا، اچانک ایک دن شدید بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم جواب دینے لگا، وہ چلنے کے قابل نہ رہا۔ ایک رات جب وہ بستر پر تھا، اسے ایک سایہ نظر آیا، لمبا، خوفناک اور دہکتا ہوا۔ فہد، یہ ایک خوفناک آواز تھی، یہ تمہارے ظلم کی سزا ہے فہد۔ فہد نے چیخ کر آنکھیں کھولی، مگر اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ صرف دیکھ سکتا تھا مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر اس کی ماں اور بہنیں بھی مسلسل مصیبتوں میں گری ہوئی تھی۔ ان کی دولت ختم ہونے لگی تھی، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان پر ایسی نحوست چھا گئی کہ کوئی بھی ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کو تیار نہ تھا۔ چاندنی رات میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی،
جہاں سے میں زمین کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جہاں میں کبھی بے بس ہوا کرتی تھی۔ اب میں وہی مہین تھی، مگر کمزور نہیں۔ اب میں ایک ایسی قوت تھی جو کسی بھی عورت کے آنسو خشک کر سکتی تھی، جو کسی بھی ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے آخری بار فہد کے گھر کی طرف دیکھا، جہاں اب صرف ویرانی کا راج تھا، اور ایک گہری سانس لے کر کہا، ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور جنہیں خدا بچانا چاہتا ہے انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔